علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے لگے۔ دونوں ممالک نے پاکستان کے لیے $2 ارب کی امداد برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے وار جاری، ایک ہی دن میں 12 اموات کی تصدیق کر دی گئی۔ امارات میں 2 بھائیوں کی انتہائی ظلم بھری واردات، بزرگ کو گاڑی سے دھکا دیا اور پھر کچل کر مار ڈالا۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان اور عید الفطر کی متوقع تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلا روزہ 13 اپریل بروز منگل کے روز متوقع ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں قطر کا مقدمہ مسترد ہو گیا، امارات کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے وار جاری، ایک ہی دن میں 12 اموات کی تصدیق کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 5 فروری بروز جمعہ کرونا وائرس کے 3215 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,20,126 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,860 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی وبائی مرض سے 2,97,040 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ کورونا سے مزید 14 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 902 ہو گئی ہے۔ امارات میں 2 بھائیوں کی انتہائی ظلم بھری واردات، بزرگ کو گاڑی سے دھکا دیا اور پھر کچل کر مار ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 2 عرب بھائیوں کی جانب سے ظلم بھری واردات کا انکشاف ہوا ہے، جنہوں نے ایک بزرگ کو اپنی گاڑی سے پہلے دھکا دے کر باہر پھینکا اور پھر اس پر گاڑی چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ یہ واقعہ شارجہ میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے دونوں بھائیوں کو اس ارادی قتل کی واردات کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ شارجہ میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے دونوں بھائیوں کو اس ارادی قتل کی واردات کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے 65 سالہ بزرگ آدمی کو پہلے اپنی SUV گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینکا اور پھر اس پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں یہ بزرگ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ملزمان پر قتل کے علاوہ چوری، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک ملزم پر اپنی SUV کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے اس پر کوئی اور نمبر پلیٹ لگانے کی جعل سازی کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں قطر کا مقدمہ مسترد ہو گیا، امارات کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر نے 2018 میں دائر کردہ مقدمے میں UAE کے خلاف خلیج بحران کے دوران امتیازی سلوک رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ قطر نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ UAE نے قطریوں کے خلاف ان کی قومی شناخت کی بنا پر امتیازی اقدامات کا نفاذ کیا، جن کے نتیجے میں مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ تاہم عالمی عدالت انصاف کے صدر عبدالقوی احمد یوسف نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ UAE کے اقدامات کنونشن میں واضح کردہ نسلی امتیاز کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، لہٰذا قطر کا متحدہ عرب امارات کے خلاف دائر کردہ مقدمہ مسترد کر دیا ہے اور UAE کے حق میں حتمی فیصلہ سنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان اور عید الفطر کی متوقع تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلا روزہ 13 اپریل بروز منگل کے روز متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے معروف ماہر فلکیات ابراہیم الجروان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 67 دن میں شروع ہونے کی امید ہے۔ عرب یونین برائے فلکیات اور خلائی سائنس کے رکن ابراہیم الجروان نے مزید بتایا ہے کہ توقع ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز 12 اپریل 2021 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے ہوگا۔ ماہر فلکیات نے بتایا کہ پہلا روزہ 13 اپریل بروز منگل کے روز ہونے کا قوی امکان ہے۔ مذکورہ تاریخیں چاند کی رویت سے مشروط ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ عید الفطر منگل 11 مئی سے ہفتہ 15 مئی تک منائی جائے گی، جو چاند نظر آنے سے مشروط ہے۔
پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے لگے۔ دونوں ممالک نے پاکستان کے لیے $2 ارب کی امداد برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے قرض کی مد میں پاکستان کو دی گئی $2 ارب کی امداد برقرار رکھتے ہوئے رقم ابھی تک واپس نہیں لی ہے، جو کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان سرد مہری کا شکار تعلقات میں بہتری کی جانب اہم اقدام ہے۔ حکومتی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب نے $1 ارب کی رقم پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے $1 ارب کی امدادی رقم آئندہ سال کے لیے بھی پاکستانی بینک میں برقرار رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے وزارت خزانہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان اہم اور خفیہ معاملات ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔